بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈومیسائل بناتے وقت آپ کو مختلف ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سبمٹ کروانے پڑتے ہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں۔ اب ان ڈاکومنٹس میں آپ کے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہو گئے، آپ کی جو ہے ووٹر لسٹ ہو گیا، رجسٹری وغیرہ ہوگی جو آپ کے نام یا آپ کے والدین کے نام پہ ہوں، تو کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو درکار ہوتی ہیں، جس میں اس کے علاوہ آپ کو ایک ادب بیان حلفی بھی درکار ہوتا ہے۔ وہ کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے، اس کو کیسے، اس کی کیا ورڈنگ ہو سکتی ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے آئی ڈی کارڈ کی بیک، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایفیڈیوٹ بنوانا کس کی طرف سے ہے۔ اگر تو اس کی ایج 18 سال سے کم ہے جو اپلیکینٹ ہے، تو اس کے والدین، والد یا والدہ کی طرف سے ایفیڈیوٹ بنے گا، اور اگر اس کی ایج 18 سال سے زائد ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، اگر آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا لیکن سمپل رسید جو ہے نادرہ کی جاری کر دی گئی ہے آئی ڈی کارڈ کے حصول کے لیے جو ہوتی ہے، تو پھر بھی آپ نے اسی اپلیکینٹ کی طرف سے بنانا ہے جس کی 18 سال سے ایج زائد ہے۔ تو اب یہ جو ایفیڈیوٹ بنا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے بناتا ہے۔ تو یہ اپلیکینٹ خود ایفیڈیوٹ یعنی کہ تحریر کرے گا، اور جس کی ایج 18 سال سے زائد ہوگی۔ جس کی ایج 18 سال سے کم ہے اس کے والدین کی طرف سے بھی بنے گا، اس کا فارمیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اپلوڈ کر دوں، لیکن یہ مین اپلیکینٹ کی طرف سے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئی ڈی کارڈ کی بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں، آپ جس ضلع سے بنوا رہے ہیں مستقل پتہ دیکھ لیں اس ضلع کیا ہے، اور اگر مستقل پتہ اس ضلع کا ہے، مثال کے طور پر میں راولپنڈی کی مثال دے رہا ہوں، اگر راولپنڈی کا مستقل پتہ اس کے آئی ڈی کارڈ کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے لیکن موجودہ پتہ کسی اور ضلع کا ہے، تو اس کے لیے بھی الگ سے ایک لائن لکھی جاتی ہے 5 نمبر پہ، تو میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس شخص کا نام لکھنا ہے جو ایفیڈیوٹ تحریر کر رہا ہے، جس نے ڈومیسائل بنوانا ہے، تو اس کا نام، ولید اور ایڈریس لکھ دیا، اور ایڈریس یہاں پہ مستقل پتہ لکھیں جو آئی ڈی کارڈ پہ مستقل پتہ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، موجودہ پتہ نہیں لکھیں بلکہ مستقل پتہ لکھیں۔ اس کے بعد ڈو ہیئر بائی سولمنلی افرم اینڈ ڈکلیئر ایز انڈر، اس کے بعد لکھیں نمبر فرسٹ پیرا ہے دیٹ دی فیکٹس اسٹیٹڈ فار دی گرانٹ آف ڈومیسائل سرٹیفکیٹ آر ٹرو اینڈ کریکٹ، یہ تو ایز اٹ از آئے گی فرسٹ لائن۔ سیکنڈ لائن پہ آپ دیکھنا ہے دیٹ آئی ہیو بن ریزائڈنگ ان ڈسٹرکٹ راولپنڈی سنس برتھ۔ اب یہاں پہ جو سنس برتھ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، راولپنڈی کو بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اب اگر تو راولپنڈی کا بنوا رہے ہیں تو راولپنڈی کا لکھیں گے ڈسٹرکٹ کا، اور اگر کسی اور ضلع کا تو کسی اور ضلع کا، کیونکہ اس ضلع کا ہم نے رہائش بتانی ہے۔ اور سنس برتھ کو میں نے اس وجہ سے ہائی لائٹ کیا کہ سنس برتھ اگر دیکھ لیں اس بچے کی پیدائش، جو اپلیکینٹ ہے اس کی پیدائش اسی ضلع میں ہوئی ہے، سنس برتھ یعنی کہ پیدائش سے ہی وہ وہاں پہ رہ رہا ہے، تو سنس برتھ تب لکھیں۔ اور اگر کسی اور ضلع سے وہ یہاں پہ شفٹ ہوا ہے اور اس نے آئی ڈی کارڈ پہ اپنا مستقل پتہ چینج کروایا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس میں کیا کون سے ڈاکومنٹس ہیں جس میں آپ کی جو ہے وہ رہائش ثابت ہو سکے۔ مثال کے طور پر آپ کے نام پہ رجسٹری ہے، والدین کے نام پہ ہے، تو وہ کس ضلع میں رجسٹرڈ ہوئی، کیونکہ میں ایک دو دفعہ میں نے بھی پتہ کیا تھا کہ کون سا لکھیں، کہ ایسا ہوتا ہے کہ رہائش جو ہے وہ زیادہ عرصے سے ہوتی ہے لیکن ڈاکومنٹس میں کم عرصے کا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ڈاکومنٹس میں وہی لکھ دیں، تو ہم نے ان کی ماننی اپنی نہیں کرنی، حالانکہ اصل میں کئیوں کی جو ہے رہائش ہوتی ہے وہ زیادہ عرصے سے ہوتی ہے اسی ضلع میں، لیکن چونکہ ڈاکومنٹس میں نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ڈاکومنٹس میں اس میں ایفیڈیوٹ میں بھی نہیں لکھا جاتا، یا وہ خود کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ لکھیں بلکہ یہ لکھیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے ڈاکومنٹس میں دیکھیں کہ جو بھی ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر رجسٹری آپ کی 2008 میں ہوئی ہے، رجسٹر 8 لکھ دیں۔ اگر فارم بے ایشو ہوا ہے یا جو بھی آپ کو متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں، کوئی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہے کہ آپ نے 2007 میں میٹرک کی ہے یہاں سے، تو یا 8ویں کی ہے، تو وہ آپ اسی حساب سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیٹ بفور دس آئی ڈڈ ناٹ اپلائی فار ڈومیسائل سرٹیفکیٹ فرام اینی ادر ڈسٹرکٹ آف پاکستان، کیونکہ اب ایک شخص 2 ڈومیسائل رکھنے کا مجاز نہیں ہے۔ اگر ایک ضلع سے اس کو حاصل کر لیا تو دوسرے ضلع کا وہ نہیں بنوا سکتا جب تک اس ڈومیسائل کو کینسل نہ کروا دے۔ تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ڈومیسائل جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے لیے اپلائی نہیں کیا، یہاں تو صرف اپلائی کی حد تک بات ہے۔ اس کے بعد دیٹ آئی ڈڈ ناٹ مائیگریٹ فرام اینی ادر فارن کنٹری، کہ میں کسی جو ہے دیگر کنٹری سے جو ہے وہ ہجرت کر کے نہیں آیا۔ اس کے بعد جو 5th پیرا ہے یہ اس صورت میں آتی ہے کہ اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ڈبل ایڈریس لکھا ہو، یہ جو 5th لائن ہے یہ اس صورت میں آتی ہے کہ جب آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ڈبل ایڈریس لکھا ہو، مختلف 2 اضلاع کا ایڈریس لکھا ہو، تو اگر نہیں لکھا ہوا، صرف سمپل موجودہ اور مستقل پتہ ایک ہی ضلع کا جہاں سے بنوا رہے ہیں، تو پھر یہ 5ویں لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ یہاں پہ لاہور کو میں نے ہائی لائٹ کیا، اگر ایک پتہ لاہور کا لکھا ہوا ہے، ایک پتہ راولپنڈی کا لکھا ہوا ہے، تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے دیٹ آئی ہیو ناٹ اوبٹینڈ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ فرام ڈسٹرکٹ لاہور، چونکہ مستقل پتہ ہمارا راولپنڈی کا ہے اور موجودہ پتہ لاہور کا تھا، تو ہم نے یہاں پہ بتانا ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مستقل یا موجودہ دونوں پتہ جات سے آپ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے تھے، یا تو آپ مستقل سے بنوا لیں یا موجودہ سے بنوا لیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔
لیکن پھر بھی آپ نے یہ لائن لکھنی ہے کہ ہم نے جو موجودہ پتہ ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے جو لاہور کا ہے، ہم نے وہاں سے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا، ہم صرف یہیں سے بنوا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آئی ہیئر بائی، یہ جو اسٹینڈرڈ سی لائن ہے کہ جو ہم نے کنٹینٹس بیان کیے یہ بالکل درست ہیں، کوئی امر مخفی نہ رکھا گیا۔ اس کے بعد ڈیپینڈنٹ اور نام لکھ دیں اسی شخص کا جو اپلیکینٹ ہے، آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دیں اور پلیس لکھ دیں راولپنڈی، اور اس کے بعد ڈیٹ یہاں پہ ڈال دیں۔ تو اس طرح آپ بنا سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن لانچ کروں جس میں آپ مختلف قسم کے فارمیٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور اس کو ایڈٹ کر کے زیر استعمال ملا سکیں گے۔ انگلش اور اردو دونوں فارمیٹ یعنی کہ ورڈ اور ان پیج کی دونوں کی فائل اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ۔